الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ تحریم آیت نمبر 8 کا ایک ٹکڑا یعنی تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے پڑھا ہے. تو اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے میدان محشر میں نور پیدا کرنے والے اعمال. ہم احادیث کی روشنی میں اس روشنی کے حاصل کرنے کے اسباب دیکھتے ہیں جن کے ذریعے آخرت میں نجات مل جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیری راتوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، قیامت کے روز مکمل نور ان کے ساتھ ہوگا. نمبر 2 چیز جو بتائی گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے یہ نماز قیامت کے روز نور اور برہان اور نجات بن جائے گی، اور جو اس کی پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور وہ قارون اور حامان اور فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو عزیز سامعات، یہاں پہ جو اہم چیز بتائی جا رہی ہے وہ نماز کے تعلق سے. اور دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جن اوصاف کا ذکر قرآن مجید نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، جو سورہ مریم میں آیت نمبر 55 میں یہ بات آئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا کہ اے محمد اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کے پابند رہو. قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے خوش نصیب لوگوں کی اللہ کریم نے جو نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے لوگ ہیں. اور اسی طریقے سے نماز میں غفلت، کاہلی اور سستی سے کام لینے والوں کو اللہ رب العالمین نے منافقین کی نشانی بتائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب منافق نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کاہلی سے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 42 میں یہ بات ارشاد فرمائی. سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین نے ان نمازیوں کے لیے ہلاکت اور تباہی بتائی ہے جو نماز کے معاملے میں غفلت اور بے پرواہی سے کام لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اقوام کی تباہی اور ہلاکت کا اصل سبب ترک نماز ہی بتایا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے بعد ایسے نالائق لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور دنیا کے مزے اڑانے میں لگ گئے. ایسے لوگ ان قریب گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی. قیامت کے روز جہنمیوں کا ایک گروہ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ بیان کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر آیت نمبر 43 میں فرمایا، لم نکو من المصلین، یعنی ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو نماز جان لیں کہ اسلام کا بہت اہم رکن اور اللہ تعالی سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. نماز کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اذان دینے کا حکم فرماتے، اقم الصلاۃ یا بلال ارحمنا بها، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ. لیکن آج ہم غور کریں کہ
کہ یہی نماز کو آج انسان ترک کر رہا ہے. آج انسان معمولی باتوں پر چھوڑ بیٹھتا ہے. آج انسان کے پاس نماز نہ پڑھنے کے بے شمار بہانے ہیں. تو یاد رکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو کہ جو نماز نہیں پڑھے گا نہ اس کے پاس نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، اور نہ وہ نجات پا سکے گا. اور الٹا قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، جسے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف پڑھے گا قیامت کے روز اس کے لیے اتنا نور ہوگا جو اس کی جگہ سے مکہ مکرمہ تک پھیلے گا. نمبر 4 یعنی چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت بھی تلاوت کرے گا وہ آیت اس کے لیے قیامت کے روز نور بن جائے گی. پانچویں چیز جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر نور کا سبب بن جائے گا. چھٹی چیز جسے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج و عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈوایا جاتا ہے تو اس میں جو بال زمین پر گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ہوگا. ساتویں چیز جسے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ مینا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے روز نور ثابت ہوگا. آٹھویں چیز جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائیں وہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ثابت ہوں گے. نویں چیز جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا اس کے لیے قیامت میں نور ہوگا. 10ویں چیز جسے حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ بازار میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا. 10ویں چیز جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت و تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالی اس کے لیے پل صراط پر نور کے 2 شعبے بنا دے گا جس سے ایک جہاں روشن ہو جائے گا جس کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. آئیے دیکھتے ہیں 12ویں چیز کہ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ظلم سے بہت بچو کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز ظلمات اور اندھیرا بن کر تمہارے سامنے آئے گا. تو جن کاموں کے کرنے سے میدان محشر کی روشنی ملتی ہے جس سے تو تم پل صراط کو پار کر سکو گے، اب تو ان کاموں میں ہم کو لگنا ہے. اب ہماری زندگی کا نصب العین یہ ہوگا کہ اندھیری راتوں میں مسجد جانے، نماز کی پابندی کرنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے، اپنی طاقت اور استطاعت کے بقدر حج و عمرہ کرنے، بازاروں میں اللہ کا ذکر کرنے کہ اگر موقع آ جائیں تو راہ خداوندی میں جہاد کرنے اور لوگوں کو مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. یہ اور اس قسم کے دیگر نیک اعمال کے ذریعے قیامت کی اندھیریوں میں نور کی روشنی کے اسباب پیدا کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرنے کے بجائے انصاف کرنا چاہیے. ہماری زندگی کا یہی سرمایہ اس وقت کام آئے گا جس وقت کوئی دوسرا ہمارے کام نہیں آ سکے گا. اب آگے بڑھتے ہوئے یہ بھی دیکھیں کہ انصاف کی ترازو قائم ہوگی، یعنی اے آخرت کے مسافر ایک ایسا دن جس دن سارے انسانوں کے سارے اعمال کے بارے میں حساب ہوگا. اس دن غور کریں کہ ہماری کیا حالت ہوگی. یہی وہ دن ہے جس دن کے سخت ترین حساب کا خوف رکھنے والوں کو عقل مند قرار دیا گیا. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ
یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالی میزان یعنی عدل و انصاف کی ترازو کو قائم رکھے گا۔ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کے لیے ترازو نصب کریں گے اور کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی قیامت کے دن عدل و انصاف کے لیے ترازو رکھنے کا بیان ہے۔ ترازو تو ایک ہی ہے مگر اس کی جمع وزن والی چیزوں کی تعداد کی وجہ سے لائی گئی ہے، چونکہ اعمال جو اس میں تولے جائیں گے بہت ہوں گے، اس لیے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ نہ کسی پر ظلم ہوگا اور نہ کسی کا رائی کے دانے کے برابر عمل ضائع ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں فرمایا یقین مانو اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور اگر نیکی ہوئی تو اس میں اور اضافہ فرما دے گا اور اپنے پاس سے اور زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جو میزان وزن اعمال کے لیے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ اس میں آسمان و زمین کو تولنا چاہیں تو وہ بھی اس میں بآسانی سما جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میزان پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا تو فرشتہ آواز لگائے گا، اعلان کرے گا جس کو تمام اہل محشر سنیں گے کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اب کبھی اس کو محرومی نہیں ہوگی۔ اور اگر نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوا تو یہ فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور محروم ہو گیا، اب کبھی کامیاب و بامراد یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، فرمایا کہ قیامت میں 3 مقام اے عائشہ ایسے ہوں گے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ نمبر 1 وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے وزن اعمال کے لیے حاضر ہوگی، جب تک یہ نتیجہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا یا ہلکا، یا کسی کی یاد نہیں آئے گی یہاں۔ اور دوسرا مقام وہ ہے جب نامہ اعمال کو اڑائے جائیں گے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کی طرف سے آئے گا۔ اور اے عائشہ تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے، جب تک پار نہ ہو جائے کوئی رشتہ کسی رشتے کو یاد نہیں کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ان کو زبان سے بھی برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے مارتا بھی ہوں، تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا، پھر تمہاری مار پیٹ اور گالی گلوچ کو تولا جائے گا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہو جائے تو معاملہ برابر ہو جائے گا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا ستم تم سے لیا جائے گا، یعنی تم سے انتقام اور قصاص لیا جائے گا۔ یہ شخص یہاں سے اٹھ کر الٹ بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ یعنی اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہ رہی، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب یہ آیت پڑھ کر سنائی تو اس نے کہا کہ اب میرے لیے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے فکرہ ہو جاؤں۔ تو معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں یہ بتائی جس سے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم قیامت کے دن نور پا سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے، نمبر 1 تو ہم کو بتائی گئی کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے، پھر ایک اور یہ خوشخبری دی گئی کہ مسجد کو راتوں میں اٹھ کر جانے والے، یعنی تکلیف کے باوجود مسجد میں جانے والے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کے بارے میں بھی بتایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نور پیدا کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس کے لیے نور ثابت ہوگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھ پر درود بھیجنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجے گا پل صراط پر نور بن کر وہ ثابت ہوگا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج و عمرہ کے احرام سے فارغ ہونے کے لیے جو سر منڈوایا جاتا ہے تو اس میں سے جو بال گرتا ہے وہ قیامت کے روز نور ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے مینا میں جمرات کی رمی کرنا قیامت کے دن نور ثابت ہوگا۔ پھر فرمایا کہ جس شخص کے بال حالت اسلام میں سفید ہو جائے، یعنی وہ اسلام ہی پر ڈٹا رہا، اسلام ہی پر اپنی زندگی گزاری، اسلام ہی پر اس کی موت ہو گئی، یہاں تک کہ سفید بال ہو جانے سے مراد کہ وہ بوڑھا ہو گیا اسلام پر، تو ایسے شخص کے لیے بھی قیامت کے دن نور ہوگا۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد میں ایک تیر بھی پھینکے گا، یعنی اگر ضرورت پڑی تو اب تو وہ معاملہ نہیں رہا، لیکن اگر ضرورت پڑی تو اللہ کی راہ میں ہم کو نکلنا ہے، لڑنا ہے، مارنا اور مرنا ہے، تو اس میں بھی آگے بڑھنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی بشارت دی۔ پھر جو اللہ کا ذکر کرنے والے کہ اس کے ہر بال کے مقابلے میں قیامت کے روز ایک نور ملے گا۔ یہ تو بہت آسان ہے، ہم اللہ رب العالمین کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم نور حاصل کر لیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت و تکلیف کو دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط پر نور عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا ظلم سے بچنا، کیونکہ ظلم ہی قیامت کے روز اندھیریوں کا سبب ہوگا۔ تو ہم ان تمام باتوں پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کا وہ دن ہوگا، قیامت کی وہ گھڑی ہوگی کہ جب لوگ بڑے پریشان حال ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا ہوگا، کوئی کسی کی فکر نہیں کر رہا ہوگا، کوئی کسی کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین ہمیں میدان محشر میں ان تمام چیزوں کے کرنے کے عوض نور عطا فرمائیں گے، جس کی روشنی میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بآسانی ہم تمام لوگ پل صراط کو عبور کر سکیں گے۔ تو اس پل صراط کے بارے میں ہم نے جانا، اور ہم نے یہ بھی جانا کہ نور پیدا کرنے والے اعمال
کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں میدان محشر میں نور عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ایسے اعمال کرنے والے بنائے جس سے ہم میدان محشر میں سرخرو ہو۔ الہ العالمین ہمارے زندگیوں میں جو کوتاہیاں ہو رہے ہیں، جو غلطیاں ہو رہے ہیں، اسے درگزر فرمائے اور ہمیں دنیا کے حوالے ایک لمحے کے لیے بھی نہ کرے بلکہ ہر لمحہ ہمیں آخرت کی فکر کرنے والے بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ ہماری زبانوں کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رکھنے والے بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔